سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس 2 جگہ کی 2 آیت تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ آج بتائیں گے اسلام میں رشتہ جوڑنے کی کیا اہمیت ہے، اور قطع رحمی جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس کی کیا وعید اور کیا سزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، انہی میں سے یہ ہے کہ رشتوں کی سمجھ دیا ہے اللہ نے ہم کو، جانوروں کو نہیں دیا۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتوں کی سمجھ دیا ہے، اور تاکید کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم رشتہ داری کو جوڑو، کاٹو مت، قطع تعلق مت کرو، رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور انسان رشتے ناطے تعلقات سے ہم اور آپ سب گھرا ہوا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج ہمارے خاندانوں میں اختلاف ہے، بھائی کے درمیان اختلاف ہے، رشتہ داریاں چھوٹی چھوٹی موٹی باتوں پہ کٹ رہی ہیں، بھائی کے درمیان مقدمات چل رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے جیل کے سلاخوں میں ڈالنے پر تلا ہوا ہے کہ کب اس کو اندر کر دیا جائے، کب اس کو ذلیل کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اور نوبت کبھی کبھی یہاں تک آتی ہے کہ ایک بھائی کا انتقال ہے، ایک بھائی کا دکھ سکھ کا گھڑی ہے، دوسرا رشتہ دار دوسرا بھائی اس کے دکھ سکھ کی گھڑی میں آتا نہیں ہے۔ میت ہو گیا ہو، جنازے میں نہیں پہنچتا کہ نہیں اس سے میری دشمنی تھی، شادی بیاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، دوسرا بھائی نہیں آتا ہے کہ نہیں اس سے ہماری دشمنی تھی۔ سمجھ گئے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں سماج میں آج کل بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، حالانکہ رشتہ جوڑنے کی بڑی اہمیت ہے، جو بات ابھی آئے گی بڑی اہمیت ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، محبوب عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کیا ہے؟ محبوب عمل الایمان باللہ، ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر میں کہا صلۃ الرحم، رشتہ داری جوڑنا، اور بڑا گناہ میں الاشراک باللہ، شرک کے بعد کہا قطیعۃ الرحم، رشتہ داری کاٹنا۔ لیکن ہم لوگ رشتہ داری کاٹنے کو کہاں بڑا گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ لوگ کبھی کبھی فخریہ انداز سے کہتا ہے، فخر سے کہتا ہے 1 مہینہ ہو گیا، سال بھر ہو گیا، آج تک اس کو دروازے پر میں نے نہیں گیا، کچھ فخر سے کہتا ہے، سال بھر ہو گیا بات میں نے نہیں کیا اس سے، کون جائے گا اس سے جھکنے کے لیے، دروازے تک نہیں گیا میں نے اس کا سال بھر سے، فخر سے کچھ بولتا ہے یہ جملہ۔ بولو یہ فخر والی بات ہے؟ فخر والی بات ہے؟ نہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں کہتا ہے کہ نہیں وہ آیا تھا میں نے سلام تک نہیں کیا اس کو، فخر کی بات ہے؟ بولتا ہے کہ سنے ہوں گے سماج میں، آپ بھی رہتے ہیں سوسائٹی میں، سلام تک میں نے نہیں کیا اس کو، میرے سامنے بیٹھا تھا۔ فخر، یہ بات فخر کی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی کی تعلیم اور پیغام یہ ہے کہ بہتر وہ ہے جو وہ نہیں سلام کیا، آپ جا کر کے بڑھ کر کے سلام کرو۔ یہ ہے کہ نہیں بہتر؟ بولو صحیح حدیث کا بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر کے سلام کرے، اور جو بندہ سلام کرتا ہو سمجھو اس کے اندر تکبر نہیں ہے، انا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، پراؤڈ نہیں ہے۔ جو کسی کو سلام نہیں کرتا اس کی مثال، اس کی پہچان نشانی یہ بتائے کہ بڑا گھمنڈی آدمی جو کسی کو سلام تک بھی نہیں کرتا، سنتے ہوں گے آپ، فخر نہیں ہے۔ سمجھئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دو گناہ جس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے۔ تفسیر میں نے بتایا تھا کہ 2 گناہ جس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے، جب تک دے نہیں دے گا تب تک وہ سزا پا نہیں لے گا، مرے گا نہیں وہ۔ یہ الگ بات ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کہیں اس کی سزا تو اللہ نہیں دے رہا، ہم کیسے سمجھیں گے؟ بولو ہم سمجھ پائیں گے کہیں اس کی سزا تو؟ بھیا پریشان ہو، بیماریاں آ گر رہی ہے، دوڑ دھوپ کر رہے ہو، روزی روٹی اللہ نے چھین لیا ہے، مسائل پر مسائل آ رہے ہیں، مسائل آپ کے ساتھ،
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کی سزا اللہ دے رہا ہے؟ کیونکہ حدیث میں کہا کہ 2 گناہ جس کی سزا اللہ نہیں دے گا، مرو گے دنیا ہی میں دے گا، قیامت تک تو ہے لیکن مؤخر نہیں کرے گا جب تک یہیں نہیں پال ہوگی۔ اس میں سے ایک گناہ غور سے سنیے، ایک گناہ کیا ہے؟ البغی، ظلم، اور دوسرا گناہ قطیعۃ الرحیم، رشتہ داری کاٹنا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، دیکھیں سزا اللہ دنیا ہی کرے۔ ہو سکتا ہے کسی اور ذریعے سے سزا مل رہا ہو، مصیبتیں آ رہی ہو، پریشانیاں آ رہی ہو، بلائیں آ رہی ہو، روزی روٹی اللہ نے چھین لیا ہو، قرض پر قرض چڑھ رہا ہو سر کے اوپر، اور بھی دیگر کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی اور مسائل یا مصائب آ سکتا ہے، ہو سکتا ہو اس کی سزا اللہ دے رہا ہو دنیا۔ ہم نہیں سمجھ پاتے تو 2 گناہ جس کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں جب تک نہیں دے گا۔ غور سے سنیے گا، ہاں رشتہ داری نہ کاٹیں، کسی سے کٹا ہوا بھی ہے آگے بڑھ کر کے سلام کریں، جھک جائیں، تھوڑا جھک جائیں۔ اگر جھک جائیں وہ بولتے کیا ہے نا، عجیب بات بولتے ہیں، ہم کیوں جائیں جھکنے، ایک یہ بھی بات ہے، اور اگر چلے بھی گئے جا کر کے سلام بھی کرنے تو بندہ کہے گا ذلیل کر کے، آیا تھا میرے پاس جھک کر کے لڑک کر کے وہی آیا تھا، بولتا کہ نہیں بولتا؟ لیکن نہیں، آپ ہی جھک جائیے۔ تھوڑا سا اگر بندہ ایگو قربان کر دے، تھوڑا سا اگر بڑکپن ختم کر دے اور جا کر کے سلام کر لے، مل جائے، اور اس ناحیے سے اگر جنت مل جائے تو بولو یہ سستا سودا ہوگا کہ نہیں سودا ہوگا؟ بات آئے گی بعد میں کہ جنت ملتی۔ ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے، غور سے سنیں، مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ عدلی بدلی والا سسٹم، عدل بدل کیا ہے کہ بھیا میرا فلاں رشتہ دار وہاں سے آیا تھا، وہ آیا تھا، ہم کو بھی جانا ہوگا، ایک کو بھیج دو کیونکہ وہ لوگ آیا تھا، ہے کہ نہیں؟ وہ آیا تھا فلاں رشتہ دار، چلو ہم بھی وہاں جائیں گے، اس نے ہم کو لفاف دیا، ہم کو بھی لفاف دینا ہے، وہ آیا تھا اتنا دے کر کے، ہم کو بھی بدل دینا ہے کہ نہیں؟ یہی ہے۔ اگر فلاں نہیں آیا، فلاں رشتہ دار نہیں آیا تو نہیں، وہ نہیں آیا تھا چلو ہم نہیں جائیں گے۔ یہ رشتہ داری نبھانا یہ نہیں ہے، یہ سمجھیے، یہ رشتہ داری نبھانا اس کو نہیں کہتے۔ یہ تو بھائی مکافات عمل عدلی بدلی ہے، وہ دے رہا ہے تو آپ دے رہے ہیں، وہ آ رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں، اس نے ہم کو کارڈ بھیجا تو ہم بھی اس کے کارڈ بھیجیں، وہ ہماری شادی میں آیا تو ہم اس کی شادی میں گئے، یہ ہوا عدلی بدلی، ہوا کہ نہیں عدلی بدلی؟ رشتہ داری نبھانا یہ نہیں، رشتہ داری نبھانا یہ ہے لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذ انقطعت رحمہ۔ رشتہ داری نبھانا یہ ہے کہ جو میرا گھر نہ آتا ہو ہم اس کے گھر جائیں، یہ ہے رشتہ داری نبھانا، یہ ہے رشتہ داری نبھانا۔ جو میرے یہاں نہ آتا ہو ہم اس کے یہاں جائیں، جو ہم کو فون نہ کرتا ہو ہم اس کو فون کر کے حال خبر لیں، جو میرے گھر رشتہ داری میں نہیں آیا ہم اس کے گھر جائیں دعوت دیا تو، جو میرے یہاں نہیں آتا ہم اس کے گھر جائیں، یہ ہوا رشتہ داری نبھانا۔ سمجھ گئے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اگر اس طرح کا مسئلہ ہے، رشتہ داری نبھا رہے ہیں لیکن اگلا نہیں چاہ رہا ہے، اب بار بار جا رہے ہیں، حال خبر بار بار لیتے ہیں لیکن اگلا نہیں چاہ رہا ہے، ہوتا نا ایسا، ولی صاحب ہم تو چاہتے ہیں اس سے رشتہ رکھ لیں، ہم ہی خود سلام کرتے جاتے ہیں لیکن وہ آتا نہیں، وہ پسند نہیں کرتا ہے، ہوتا ہے ایسا اگلا والا۔ اگر اگلا پارٹی ایسا ہے تو اس کی بھی حدیث سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی آتے، کہا اللہ کے نبی میرا رشتہ دار ہے، ہم جاتے ہیں، ہم رشتہ داری نبھانا چاہتے ہیں، وہ ہم سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، وہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے، وہ ہم سے دوری بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا ہے تو تم گویا کہ اس کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، راکھ ڈال رہے اس کے منہ میں، مٹی ڈال رہے اس کے منہ میں، اگر ایسا ہی ہے تو، لیکن تم رشتہ داری نبھاتے جاؤ، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے جو میرے گھر نہ آتا ہو اس کے گھر ہم جائیں تو یہ تھوڑا سا دل گردے کی بات ہے، لیکن نبی کا پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہمارے نبی اس کے گھر جاتے تھے جو کوڑا ڈالتا تھا، نبی اس کے گھر خود جانے برساتے، نبی کا یہ خط۔ ہمارے نبی کے راستے میں جو کچرا ڈالتے تھے نبی اس کا گھر جاتے تھے، ہمارے نبی کے گردن میں جو اوڑھنی ڈالتے تھے حال خبر نبی اس کے گھر میں لے جاتے تھے، نبی کو جو بددعائیں دیتے تھے اللہ کے نبی رحم کی دعا کرتے تھے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچاتے تھے اللہ کے نبی اس کو راحت پہنچاتے تھے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ تو جو میرے گھر نہ آتا ہو آپ رشتہ داری نبھائیں، آپ جائیں اس کے گھر، یہ ہے رشتہ داری نبھانا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، برائی کا بدلہ تم تو ایسا نہ دو کہ وہ نہیں آتا ہے تو ہم بھی نہیں آئیں گے، وہ رشتہ داری توڑنا چاہتا ہے تو ہم بھی توڑیں گے، وہ اگر توڑنا چاہ رہا تو آپ اچھائی سے جواب دو، یہ اللہ کو پسند ہے، ہمارے نبی کی یہی تعلیم ہے۔ سمجھائی بات؟ یہ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیں، اگر کوئی رشتہ داری جوڑتا ہے فائدہ بہت ہے۔ آج جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتہ داریاں کاٹ دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ رشتہ داری جو جوڑتا ہے فائدہ بہت ہے۔ بدلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں 4 کام کر لو جنت، چلو 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 جنت سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ حدیث میں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا بالارحام تدخلوا الجنت بسلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ غریبوں کو، اور کیا وصلوا الارحام، رشتہ داری جوڑو۔ بات آ گئی، رشتہ داری کو جوڑو، اور رات میں جب دنیا سو رہی ہو وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز پڑھو۔ نبی کہہ رہے ہیں تدخلوا الجنت بسلام، جاؤ جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 4 کام کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک کام جو کیا کہا؟ صلہ الارحام، رشتہ داری جوڑنا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ جنت میں داخل کر رہا۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو، سب چاہتا ہے، یہ بات سب چاہتا ہے، گرچہ دنیا کے لیے جتنا خرچ کرنا پڑے آدمی خرچ کرتا ہے، دنیا کے لیے جو کرنا پڑے آدمی کرتا ہے، لیکن کبھی شرعی اعتبار سے عمل کر کے دیکھیے گا۔ اور جب شرعی اعتبار سے آپ عمل کریں گے تو بولو کیا ہمارے نبی کا کہا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں، نبی کا کہا جھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا من احب ان یبسط له فی رزقه ویمسا له فی اثره، کہا جو چاہتا ہو، کیا چاہتا ہو کہ رزق میں بڑھوتری آ جاوے۔ کون نہیں چاہتا کہ روزی روٹی میں برکت؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ سب چاہتے کہ نہیں بھیا کہ اللہ روزی روٹی میں برکت دے؟ کون نہیں چاہتا؟ مولوی صاحب دعا کر دیجئے، بڑی تنگی ہے کہ روزی روٹی میں اللہ برکت دے، تھوڑا فراوانی دے۔ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتا ہے۔ نبی یہی تو کہہ رہے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه، جو چاہتا ہو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کے روزی روٹی میں برکت دے، خیر کا دروازہ کھول دے، برکت کا دروازہ کھول دے، اور کیا اس کی لمبی عمر۔ کون نہیں چاہتا؟ مرنا چاہتا ہے کوئی؟ پوچھو ایک دن بلا کر کے سب سے، بھیا مرنا چاہتے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں، اور تھوڑا سا جی لیں۔ چاہتا ہے کہ اور تھوڑا سا جی لیں؟ جینا چاہتے ہو، لمبی عمر چاہتے ہو، پلس رزق میں بڑھوتری چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داری نبھاؤ، رشتہ جوڑو، رشتہ داری کی قدر کرو، صلہ رحمی کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی دیکھیں شرعی اعتبار سے عمل کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت دے گا روزی روٹی میں، اور عمریں لمبی کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ نبی کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اور سب کو چاہیے روزی روٹی میں برکت، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، سب چاہتا ہے کہ روزی روٹی میں فراوانی آ جاوے۔ رشتہ داری کو نبھاؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے کیا کہا اور کیا چاہیے انسان کو؟ جنت سلامتی کے ساتھ مل رہی ہو، آخرت میں دنیا میں روزی روٹی میں برکت مل رہا ہو، لمبی عمر تک مل رہا ہو، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ جب اتنا ہی چاہیے تو نبی نے فارمولہ بتا دیا، عمل بتا دیا۔ کیوں رشتہ توڑے ہوئے ہو؟ کیوں وہ گھمائے ہو، ایک کا ادھر ایک کا ادھر؟ کیوں نہیں مل رہے ہو؟ کیوں نہیں رشتہ داریاں چلا رہے ہو؟ کیوں نہیں صلہ رحمی کر رہے ہو؟
کیوں رشتے داریاں توڑ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اگر چاہیے جنت، اگر چاہیے روزی روٹی میں برکت، چاہیے لمبی عمر، آؤ نبی کی اس حدیث پر عمل کر لو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں آج سے جوڑو، چلاؤ، سلام کرو، سلام میں پہل کرو، بہتر بن جاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روزی روٹی میں برکت لو۔ اور جو رشتہ داری کاٹتا ہے، سنو، فخر سے کہتے ہیں نا، اتنے دن سے نہیں گئے نا، تو سنو نبی کی حدیث، آپ نے کہا لا يدخل الجنت قاطع، یعنی رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ چھوٹی حدیث ہے لیکن جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ یہ الگ بات ہو کہ آپ کو اثر نہ پڑ رہا ہو اس کی، لیکن نبی کی حدیث یہی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا، رشتے کو کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور ایک جگہ کیا کہا قرآن میں، کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، وہاں پر رشتہ داری جوڑنے کی بات آئی ہے، اور کہا کہ جو رشتہ کاٹتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس، یعنی اللہ کی رحمت دھتکار ہے، لعنت ہے اس کے اوپر۔ اور لعنت جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی پھٹکار، یعنی رب کی رحمت نہیں۔ اور رب کی رحمت کتنی بڑی ہے معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ سنو جی، کہا کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ان کا عمل نجات نہیں پا سکتا، یعنی نجات ان کا عمل نجات نہیں دلا سکتا ہے، سمجھائی؟ عمل ان کا نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ سارے کرام نے کہا کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، ان کا عمل نجات نہیں دلا سکتا، کہا آپ کو بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی نہیں جنت جاؤں گا، کب تک؟ جب تک کہ کیا نہ شامل ہو، ہاں جی جانتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، کہا اس وقت تک کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے، میں بھی نہیں، ان کا اعمال نجات نہیں دلا سکتا، کب تک؟ جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے۔ سمجھائی بات؟ رب کی رحمت نہ مل جاوے، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے نبی بھی نہیں، سبحان اللہ۔ رب کی رحمت نہیں چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ داری کو کاٹتا ہے، اس سے بڑی اور سزا کا آپ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو ایسے لوگوں کے اوپر۔ جب رب کی رحمت ہی نہیں ملے گی تو پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ اور حدیث میں سنی بھی، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ رشتہ داری جوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی نا، پہلی وحی غار حرا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور گھر آ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں اللہ کے نبی زملونی، پریشان ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بیوی کمبل اڑا دو۔ جب تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بیوی دلاسا دیتی، جو تجزیہ کیا تھا، جو خصوصیات بیان کی تھی بیوی نے، سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے اور لکھ لیجئے، غور کیجئے اور سمجھ جائیے۔ بیوی پہلا جملہ جو کہتی ہے نکال کر کے، اللہ نیک لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سنے آپ، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پہلا جملہ بیوی کا تھا۔ کہا کہ آپ تو رشتہ داری جوڑتے ہیں، اللہ کیسے آپ کو ضائع کرے گا؟ دیکھیے دلاسا کیا دے رہے، سبحان اللہ، رشتہ داری جوڑتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع کرے گا؟ تو رشتہ داری جوڑنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے۔ آج منہ ادھر ہے، ایک کا منہ ادھر ہے، پانچوں وقت سجدہ مسجد میں ہو رہی ہے لیکن بات چیت بند ہے، بولو اللہ اس کی عبادت قبول کرے گا؟ ہلکے میں نہ لو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہی تو بات ہے۔ جب تک حدیث نہیں بیان کر دیں گے اس منبر سے، سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیر اور جمعرات کے دن، یہ تو آپ سنے ہوں گے کئی مرتبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
کھول دیتا ہے اور سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کہتا ہے 2 آدمی کو چھوڑ دو, حج پہ حج ہو رہا ہے, عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے, راتوں رات تہجد کی سجدے ہو رہے ہیں, لیکن بہن سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, بھائی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, رشتہ داروں سے رشتہ داریاں قطع تعلق کیا ہوا ہے, فائدہ دے گا؟ کہا کہ 2 دن ہفتے میں دروازے کھلتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کا. کہا 2 آدمی کو چھوڑ دو, ان کو ابھی مت معاف کرو. ان کی کس کو؟ کہا ایک وہ آدمی ہے جو دونوں بھائی میں درمیان یعنی مسلمان بھائی آپس میں قطع تعلق کیا ہوا ہے, جب تک یہ دونوں آپس میں مل نہ جائے تب تک ان کو چھوڑ دو. نہیں معاف کرتا اللہ. کم بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا محبت. لیکن ایک بات یاد رکھیں, چھوٹی موٹی چیزوں کو کبھی معاف کرنا سیکھیے میرے بھائیوں, نظر انداز کرنا سیکھیے. غلطی سب سے ہوتی ہے, نہ فرشتہ آپ ہیں نہ فرشتہ میں بھی ہوں, کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ انسان ہے, انسان کے ناطے سب سے غلطیاں ہوتی ہے. غلطی ہونے کے باوجود, گناہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا روزی روٹی بند نہیں کرتا ہے, لیکن ہم غلطی کے باوجود کیسے رشتہ داری فوراً کاٹ لیتے ہیں. مختصر واقعہ یہ بتاتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, الزام لگانے والے جو تہمت لگایا تھا نا زنا کا اللہ کے نبی کی بیوی پر, ان میں سے ایک شخص تھا مصطح بن اثاثہ, جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کفالت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشان تھے. سنیے وہ واقعہ ایک ہے, پڑھ لیجئے گا, ہے نا. تو حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا تو الزام لگانے والے ابو بکر کی بیٹی تھی, اور ابو بکر دیکھ ریکھ ان کی کھانا پینا کفالت روزی روٹی, مطلب جو کھانا وانا دیتا تھا خود دیتے تھے یہ ابو بکر کہہ رہے میرا رشتہ دار ہے, میں ان کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں, اور یہ الٹا میری بیٹی پر اس نے تہمت لگا دیا, الزام لگا دیا. چلو آج سے ان کا کھانا دانا پینا بند کر دیتے, خرچہ بند کر دیا. جیسے ہی خرچہ بند کیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مقدس کی آیت اتار دیتا ہے, اور کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کیا تم قسم کیوں کھا لیتے ہو, کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ وہ اس کو معاف کر دو, دوسروں کو تھوڑی موڑی جو غلطیاں ہیں اس کو معاف کر دو. اگر تم معاف کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا. جب قرآن کی ایک آیت اترتی ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں, اور فوراً اس کے پاس جا کر کے معافی مانگتے ہیں, پھر سے خرچہ پانی دینا شروع کر دیتے. میرے بھائیوں, معاف کرنا سیکھو. چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو نظر انداز کرو اور مل کر کے پہیا چلاؤ. لیکن سماج میں یاد رکھیے گا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ملنے نہیں دیتا ہے, دوگلا قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ حدیث بتا رہا ہوں تب سمجھ میں آئے گا اس کی. کیا ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ پرانے جب بچپنا تھا ہمارا, پڑھتے تھے تو گاؤں دیہات میں لے کے جاتے تھے بکری چرانے اور بیل چرانے کے لیے. بڑی بیل لڑاتے تھے ہم لوگ, سمجھ میں, بیل لڑا کر کے مزہ لیتے تھے. ایسے ہی کچھ لوگ سماج میں انسان ہے جو انسانوں کو لڑا کر کے مزہ لیتا ہے. یہی بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ ارے بھیا مزہ لیتا ہے. وہ کیسے مزہ لیتا ہے؟ ادھر جا کر کے کچھ منہ سے بات کرتا ہے, ادھر جا کر کے کچھ منہ سے بات کرتا ہے, دونوں کے درمیان دوری ڈالواتا ہے, لڑواتا ہے. اور جب اس خاندان میں اگر لڑتا ہے تو دوسرا خاندان مزہ لیتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ بھائی میں لڑا ہوا ہے, کیسے مقدمہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کہ من شر الناس ذو الوجہین الذی یاتی ہؤلاء والذی یاتی ہؤلاء. دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کا 2 منہ ہو. 2 منہ ہوا سانپ دیکھے, کہ کبھی ادھر سے بھی چلتا ہے کبھی ادھر سے بھی چلتا ہے. ایک منہ لے کر کے اس کے پاس جاتا ہے, ایک منہ لے کر کے اس کے پاس جاتا ہے, ادھر کی بات کچھ کرتا ہے ادھر کی بات کچھ کرتا ہے, اور دونوں کے درمیان نمک مرچ لگا کر کے آگ لگا دیتا ہے. ایسے لوگ ہیں سماج میں, ہوشیار رہیے گا ایسے لوگوں سے. لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں میرے نبی نے کیا کہا, لا يدخل الجنت قطات. یہی تو چغل خوری ہے, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. صلح کرانے سیکھو. اگر مس انڈرسٹینڈنگ بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا. صلح کرا دو. آج صلح کرانے والے کم ہیں, لڑانے والے, آگ لگانے والے زیادہ ہیں.
सुलह कराने की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, अगर दो लोगों के दरमियान सुलह कराने में बंदा तीसरा झूठ भी बोल कर देता है, झूठ का सहारा लेता है, तो वो झूठा नहीं माना जाएगा। झूठ हालांकि कबीरा गुनाह है, लेकिन दोनों के दरमियान मिलाने के लिए, सुलह कराने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो अल्लाह के नबी ने कहा वो झूठा नहीं है। और एक वाकया बस 1 सेकंड 1 मिनट में बताते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया मैंने बयान किया था, ये जिंदगी का सेहत की हालत में अकलौता वाकया था अल्लाह के नबी का। कौन सा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज ताखीर हो गई थी और सेहत की हालत में अबू बकर जो नबी के मसल्ले पर आए थे, ये अकलौता वाकया है, याद रखिएगा। अल्लाह के नबी कहाँ गए थे? जितनी नमाजें अबू बकर ने पढ़ाई नबी के रहते हुए, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत में, बीमारी की हालत में। लेकिन ये अकलौता वाकया था जो अल्लाह के नबी सेहत में थे और अबू बकर मसल्ले पर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज हो रही थी, यानी जोहर पढ़ करके निकल गए थे। दो सहाबी, दो लोगों के दरमियान, दो खानदान के दरमियान इख्तिलाफ हो गया था, अल्लाह के नबी सुलह कराने के लिए गए हुए थे। समझ गए? इधर नमाज आपकी ताखीर हो गई, अबू बकर मुसल्ले पर। अकलौता वाकया है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ताखीर हो रही है और अबू बकर मुसल्ले पर है, सेहत की हालत में अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और नबी दो खानदानों को मिला रहे हैं। कितना बड़ा अमल है सुलह कराना। देखिए, इसलिए मेरे भाइयों, अगर दो भाई या दो लोगों या दो खानदान के दरमियान अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप अगर सुलह कराने जानते हैं तो दोनों के दरमियान सुलह करा दें, ये बहुत बड़ी नेकी है। हाँ, और रिश्तेदारी कटने से बचाएं, सिला रहमी करें, रिश्तेदारी को जोड़ें। अगर रिश्तेदारी को जोड़ते हैं तो दुनिया में अल्लाह रोजी रोटी में बरकत देगा, उम्र बरकत देगा, जन्नत में सलामती के साथ जाओगे। रिश्तेदारी काटोगे, ला यदखुलुल जन्नत काते, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करो, रिश्तेदारी निभाओ। आज से जो समझो कि जो मेरे यहाँ नहीं आता उसके घर जाएं, और जो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, फोन उठाएं, कॉल करें, हेलो सलाम करें आप और उससे बातचीत करें। अल्लाह से दुआ करें बारी रहा हम तमामों के दरमियान इख्तिलाफ और इंतशार ख़त्म करके इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा दे। आमीन। हम तमाम के दरमियान, हमारे दरमियान रिश्तेदारी की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम तमामों को नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उनके शिफाए कामिला अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।